بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت علی ابن ابی طالب سے مراد صدر اسلام میں علی بن ابی طالب کا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد 35 سے 40 ہجری تک جاری رہنے والا دور حکومت ہے۔ عثمان کے قتل کے بعد وہ خلیفہ منتخب ہوئے تھے جب علی اقتدار میں آئے۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں مغرب سے مصر تک اور مشرق سے ایران کی مشرقی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا منصب نہایت تلخ اور پرفتن حالات میں سونپا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود اس نازک موقع پر اس منصب خلافت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمان نہایت پرفتن اور آزمائش کے حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے پرزور اصرار پر خلافت کا یہ منصب سنبھالنے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ لیکن حضرت علی کو جہاں بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین کی تائید حاصل تھی، وہیں پر کچھ ایسے جید اور اولو العزم اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو حضرت علی کی خلافت سے خائف تھے۔ انہوں نے ظاہری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی، لیکن باطنی طور پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہ تھے۔ دوسری جانب شام سے معاویہ بن ابی سفیان جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متوازی خلافت کا اعلان کر چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وقت اس قدر نازک تھا کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو متحد ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ماننا چاہیے تھا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جا سکتا اور مسلمانوں کو مزید فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچایا جا سکتا۔ لیکن تاریخ کے اوراق لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی بجائے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام کیا اور جلتی پر تیل کا کام کیا۔ حضرت علی سے سیدنا عثمان کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا، اور تاریخ اس بات پر بھی حیران ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کو فتنوں سے اور آپسی رنجشوں اور عداوتوں سے بچانے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کر کے خلافت اور اقتدار ان کو سونپ دیا، اور معاویہ بن ابی سفیان جب خود مسلمانوں کے بلا شرکت غیر خلیفہ اور حکمران تھے، انہوں نے کسی ایک بھی مجرم کو گرفتار کیا اور نہ ہی ان کو سزائیں دی۔ امام طبری اور علامہ ابن جوہری لکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے صرف حضرت علی کی خلافت کو کمزور کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس فتنے کا شکار صرف معاویہ بن ابی سفیان ہی نہیں تھے، بلکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے، وہ بھی اس فتنے کی زد میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں صحابہ نے حضرت علی سے معاویہ بن ابی سفیان کی ہی طرح قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حالات کی ناسازگاری اور نازک ہونے کے متعلق آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی قاتلین عثمان کو گرفتار نہیں کر سکتا، مجھے تم لوگوں کا ساتھ چاہیے اور میری خلافت کو مضبوط کیا جائے۔ یہ جواب سن کر یہ دونوں صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ حضرت علی کے خلاف تیار کر لیا، اور یوں یہ تینوں ہستیاں حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے۔ اسے جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، اور اس کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار ہو کر شریک ہوئی تھی۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت کے ساتھ واپس ان کے گھر روانہ کیا۔ امام حاکم نے المستدرک کتاب معرفت الصحابہ میں روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ وہ آپ سے ملاقات کریں۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟
اے اللہ جو اسے محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث یاد نہیں رہی تھی۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ سے رجوع کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ثور بن معجزہ کہتے ہیں کہ میں جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرا جبکہ وہ آخری لمحات کی غنودگی میں تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوا تو انہوں نے سر اٹھاتے ہوئے فرمایا میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں گویا وہ چاند ہے، تم کون ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ فرمانے لگے ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اپنی جانیں جاں آفری کے سپرد کر دی۔ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معاملے کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ طلحہ جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ طلحہ کو جنت میں داخل نہ فرماتا اگر اس کی گردن میں میری بیعت نہ ہوتی۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی کہ یاد ہے زبیر، کیا بھول گئے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم علی کے خلاف ایک جنگ میں نکلو گے اس حال میں کہ علی حق پر ہوگا، اور عمار بن یاسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ یہ سن کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔